السلام علیکم۔ نیوز ایٹ 4 میں میں اعظم علی خان یوسف زئی سب سے پہلے ہیڈ لائنز پر نظر ڈالیں گے۔ وزیر اعظم کا ہفتے کو مجوزہ منی پور دورہ، غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات۔ وزیر اعظم کا منی پور دورہ خوش آئین، دیر سے آئے، اس وقت ملک میں ووٹ چوری کا مسئلہ اہمیت کا حامل، راہل گاندھی کا رد عمل۔ دلی ہائی کورٹ کے بعد ممبئی ہائی کورٹ میں بھی بم رکھے جانے کا ای میل موصول، دونوں ہائی کورٹس میں افراتفری، عمارتوں کو خالی کرا دیا گیا۔ سی پی رادھا کرشنن نے نائب صدر جمہوریہ کی حیثیت سے لیا حلف، تقریب میں سابق صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکر بھی نظر آئے۔ امریکہ کے شہر ڈالاس میں ہندوستانی شہری کا بے رحمانہ قتل، سر تن سے جدا کر دیا گیا، کیوبا کے شہری کی غیر انسانی حرکت۔ نیپال میں حالات معمول پر آ رہے ہیں، عبوری حکومت کے قیام کے لیے سرگرمیاں، آرمی چیف کی صدر سے ملاقات۔ ریاست تلنگانہ کے بیشتر اضلاع میں شدید بارش، حیات نگر کے مکانات میں پانی داخل، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے تمام محکمہ جات کو چوکس رہنے کی دی ہدایت۔ ریاست تلنگانہ کی ندیاں اور تالاب لبریز، ذخائر آب سے پانی کا اخراج، مسرام باغ پل کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ غزہ میں یہودی فوج کے تازہ حملے، مزید فلسطینیوں کی شہادتیں، مغربی کنارے میں فلسطینی نوجوانوں کو بنایا گیا یرغمال۔ سلامتی کونسل نے قطر پر اسرائیلی حملے کی مذمت، اسرائیل نے سفارتکاری کی توہین کی، امن کو نقصان پہنچانے کی کوشش، قطر کے وزیر اعظم کا جواب۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے مجوزہ منی پور دورے کو لے کر غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہفتے کو وزیر اعظم مودی منی پور کا دورہ کریں گے۔ مئی 2023 سے منی پور میں تشدد کے واقعات پیش آئے تھے، اب بھی منی پور کے حالات مکمل طور پر معمول پر نہیں آئے۔ وزیر اعظم کے دورے کو لے کر کئی دنوں سے قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں۔ وزیر اعظم میزورم میں میتی اور کوکی طبقات سے بھی ملاقات کریں گے، 7300 کروڑ روپے کے پروجیکٹس کا بھی افتتاح انجام دیں گے۔ منی پور میں وزیر اعظم کے دورے کے پیش نظر غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ منی پور میں اہم شخصیتوں کے دورے کے لیے لگائے گئے پوسٹرز اور خوبصورت کمانوں کو نامعلوم افراد کی طرف سے پھاڑ دیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ چورا چندر پور میں بھی سجاوٹ کی گئی ہے، اسے بھی نامعلوم افراد کی طرف سے نکال دیا گیا ہے۔ دوسری طرف قائد اپوزیشن لوک سبھا راہل گاندھی نے وزیر اعظم مودی کے مجوزہ منی پور دورے کو لے کر کہا کہ منی پور کا معاملہ طویل عرصے سے جاری ہے۔ یہ خوش آئین ہے کہ وزیر اعظم اب منی پور جا رہے ہیں، لیکن اس وقت ملک کا اہم مسئلہ ووٹ چوری کا ہے۔ ہریانہ اور مہاراشٹر میں ووٹوں کو چرایا گیا ہے، ملک بھر میں عوام ووٹ چور کا نعرہ لگا رہے ہیں۔
نہیں منی پور میں بہت سمے سے ایشو ہے، اب جا رہے ہیں ٹھیک ہے، بٹ مین مدعا تو دیش میں ووٹ چوری کا ہے. ہریانہ کا مہاراشٹر کا چناؤ چوری کیا گیا، کرناٹک میں ہم نے دکھایا، تو مین مدعا تو دیش میں ووٹ چوری کا ہے. سب جگہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں ووٹ چور. سر یہ اپ راشٹرپتی چناؤ میں بھی کیا ووٹ چوری ہوئی ہے؟ دلی ہائی کورٹ میں آج دوپہر اس وقت افراتفری مچ گئی جب ایک ای میل کے ذریعے بم رکھنے کی دھمکی موصول ہوئی. پولیس ذرائع کے مطابق تقریباً 40 منٹ قبل یہ ای میل ملا تھا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہائی کورٹ کے احاطے میں 3 بم رکھے گئے ہیں، دوپہر 2 بجے تک پورے کمپلیکس کو خالی کر دینا چاہیے. اطلاع کے بعد فوری حفاظتی اقدامات عمل میں لائے گئے. تمام ججز کو ان کے چیمبر سے نکال دیا گیا جبکہ وکلاء عملے اور عام لوگوں کو فوری طور پر احاطہ خالی کرنے کی ہدایت دی گئی. پولیس اور سیکورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا. بم ڈسپوزل اسکواڈ، اسپیشل سیل اور دلی پولیس کی متعدد ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور ایک کمرے اور کونے کو باریک بینی سے تلاشی شروع کر دی گئی. پولیس نے احتیاطی طور پر اطراف کے علاقوں کو بھی سیل کر دیا. عوامی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے سخت ہدایات جاری کی گئیں. دلی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سیکریٹری وکرم سنگھ پوار نے کہا ای میل کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے، تاہم فی الحال گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حفاظتی نظام پوری طرح متحرک ہے. دوسری طرف بامبے ہائی کورٹ میں بھی بم رکھے جانے کی اطلاعات ہیں. دلی ہائی کورٹ کے بعد بامبے ہائی کورٹ میں بھی بم رکھے جانے کی اطلاع سے سنسنی دیکھی گئی ہے. بم رکھے جانے کی اطلاع دی گئی تھی، بامبے ہائی کورٹ کو خالی کرا دیا گیا ہے. ممبئی پولیس کے مطابق عدالت کی مکمل تلاشی لی گئی ہے لیکن یہ بھی صرف دھمکی بتائی جا رہی ہے. آر جے ڈی لیڈر تیجسوی یادو نے وزیر اعظم مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کے بہار کے مجوزہ دورے پر کہا کہ اب تو یہ لوگ ضرور آئیں گے، انتخابات ہونے والے ہیں، بی جے پی کی مرکزی قیادت آئے گی، جملے بازی کی جائے گی اور پھر الیکشن کے بعد بہار کو بھلا دیا جائے گا. نیپال میں عام زندگی معمول پر نظر آتی جا رہی ہے اور عام زندگی معمول پر آ رہی ہے. دارالحکومت کھاٹمانڈو میں آج صبح سڑکوں اور بازاروں میں چہل پہل دیکھی گئی. 9 ستمبر کو حکومت کے خلاف پرتشدد احتجاج کے بعد کرفیو لگا دیا گیا تھا. وزیر اعظم کے استعفے کے بعد نئی عبوری حکومت کے لیے بھی سرگرمیاں جاری ہیں. بتایا گیا ہے کہ احتجاجی تنظیم کی طرف سے فوج کو آج رات تک حکومت کی طرف سے متعلقہ فیصلہ لینے کا انتباہ دیا گیا ہے. دوسری طرف نیپال کی فوج کے سربراہ آج نیپالی صدر سے ان کی قیامگاہ پہنچ کر ملاقات کی ہے. واضح ہے کہ احتجاجی تنظیم کی طرف سے عبوری حکومت کے قیام کے لیے مسلسل فوج اور صدر پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور اسی کے تناظر میں صدر اور فوجی سربراہ کی ملاقات ہوئی ہے. نیپال میں حکومت مخالف پرتشدد احتجاج کے دوران ہلاکتوں کی تعداد 51 تک پہنچ گئی اور ان میں سے 30 اموات بندوق کی گولیوں سے ہوئی ہیں جبکہ 21 افراد آگزنی کی وجہ سے جھلس کر فوت ہو گئے ہیں. کئی مہلوکین کو ہاسپٹلز میں پوسٹ مارٹم جاری ہے اور افراد خاندان روتے ہوئے نظر آئے. کئی مہلوکین کے باڈیز کا پوسٹ مارٹم جاری ہے. سی پی رادھا کرشنن نے آج ملک کے 15ویں نائب صدر کے طور پر حلف لے لیا. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں منعقد ایک تقریب میں رادھا کرشنن کو عہدے کا حلف دلایا ہے. اس سے پہلے رادھا کرشنن کے نائب صدر کے طور پر انتخاب سے متعلق الیکشن کمیشن کا سرٹیفکیٹ پڑھ کر سنایا گیا. اس موقع پر وزیر اعظم مودی، سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، وینکیا نائیڈو، حامد انصاری، لوک سبھا اسپیکر اوم برلا، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، وزیر داخلہ امت شاہ، مرکزی وزیر پرکاش نڈا اور نتن گڈکری اور کئی دیگر مرکزی وزراء اور کئی معززین موجود تھے. دوسری طرف سابق نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکر بھی سی پی رادھا کرشنن کی تقریب حلف برداری میں دیکھے گئے اور سابق نائب صدور اور سابق صدر جمہوریہ بھی تقریب میں موجود تھے. گزشتہ چند دنوں سے جگدیپ دھنکر کو لے کر مختلف قیاس آرائیاں جاری تھیں لیکن آج وہ راشٹرپتی بھون کی تقریب میں دیکھے گئے. امریکی شہر ڈلاس میں ایک افسوسناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا جہاں ہندوستان کی ریاست کرناٹک سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو ایک کیوبن نژاد پناہ گزین نے بے دردی سے قتل کر دیا. 50 سالہ چندرا ناگا ملیا جو بتایا جا رہا ہے کہ ڈاؤن ٹاؤن سویٹس کے مینیجر تھے،
37 साल मॉर्टीज ने बार बार एक बड़े हथियार से हमला करके कत्ल कर दिया। मुलजिम का मुजरिमाना रिकॉर्ड पहले भी सामने आ चुका है और इसे हाल ही में हिरासत में रिहा किया गया था। वाकई की सीसीटीवी फुटेज तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें सफ़ेद शर्ट पहने मुलजिम को मोटेल के कॉरिडोर में मकतूल का पीछा करते हमला करते देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि मल्लैया के चीखो पुकार पर उनकी अहलिया और 18 साल बेटा मदद के लिए दौड़ पड़े, लेकिन मुलजिम ने दोनों को बार बार ढकेल दिया, हमला जारी रखा। फुटेज में मकतूल का बेटा पीले रंग की शर्ट में बेसबॉल बैट लेकर आता नजर आया, मगर उस वक्त तक मकतूल बेहिस्सो हरकत हो चुका था। मुलजिम ने मकतूल की जेब से कुछ निकालने के बाद दोबारा वार किए, यहाँ तक कि मकतूल का सर तन से जुदा कर दिया। इस दौरान जब मकतूल की अहलिया ने रोकने की कोशिश की तो मुलजिम ने उन पर गुस्सा किया और गुस्से का इजहार किया, जिसके बाद बेटे ने भी फौरी तौर पर अपनी वालदा को खींचकर वहाँ से दूर ले जाया गया। कांग्रेस पार्टी एमपी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी आज अपने हल्के इंतखाब का दौरा कर रही हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि वो 10 दिनों के लिए अपने हल्के इंतखाब आई हैं, यहाँ के मसाइल को नज़दीकी से समझने की कोशिश करेंगी और उनकी यकसुई भी की जाएगी। प्रियंका गांधी का कहना था कि ये 10 दिनों का मिशन है। हरियाणा के कैथाल की खुसूसी अदालत की जज ने कत्ल के एक मामले में तहकीकाती ऑफिसर को समन के बावजूद भी पेश न होने पर 1 घंटे हवालात में बंद करने की हिदायत दी है। अदालत के हुक्म पर पुलिस ओहदेदार राजेश कुमार को 1 घंटे थाने में बंद रखा गया है। बताया गया है कि अदालत की तरफ से 29 अगस्त को पुलिस ओहदेदार के खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट जारी किया गया था। 2021 में सिवान पुलिस स्टेशन के हुदूद में कत्ल का एक वाक़या पेश आया था। इसी सिलसिले में पुलिस ऑफिसर से पूछताछ भी होनी थी और उनके हाजिर न होने पर यह कार्रवाई की गई। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला बशमूल दारुल हुकूमत हैदराबाद में 24 घंटों के दौरान कहीं शदीद तो कहीं मुअतदिल बारिश हुई। हैदराबाद के नवाही इलाके हयात नगर वनस्थलीपुरम में शदीद बारिश हुई। हयात नगर की बंजारा कॉलोनी में मकानात में पानी दाखिल हो गया। रियासत के अजला करीमनगर, सिद्दीपेट, मेदक, हनमकुंडा, जनगांव, यादाद्री, भोनगिरी, रंगारेड्डी, कामारेड्डी में भी शदीद बारिश हुई है। जनगांव में कई मकामात पर पानी जमा देखा गया और महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशकयासी की है। जुमा को भी रियासत में कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। रियासती इंतज़ामिया को एक बार फिर बारिश के पेश नज़र चौकस कर दिया गया है। हैदराबाद में और उसके नवाही इलाकों में जारी बारिश के पेश नज़र शहर के 2 कदीम ज़खायर आब के दरवाजे उठा दिए गए हैं। उस्मान सागर के 4 दरवाजे 3 फीट तक, हिमायत सागर के 3 दरवाजे 4 फीट तक उठाए गए। उस्मान सागर की मुकम्मल सतह 1790 फीट है। मौजूदा सतह 1789.50 फीट बताई गई। हिमायत सागर की मुकम्मल सतह 1763.50 और मौजूदा सतह 1063.20 है। दूसरी तरफ तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत में जारी बारिश और मज़ीद बारिश की पेश क़यासी के तनाजुर में ओहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत दी। जुमेरात की रात वज़ीर आला ने इस सिलसिले में ओहदेदारों के साथ हंगामी इजलास तलब किया। बोसीदा और पुराने मकानात से मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत दी गई। तमाम ओहदेदारों को तालमेल के साथ काम करने की हिदायत दी गई है। हाइड्रा, GHMC, NDRF, फायर एंड सर्विस, ट्रैफिक पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस को भी हंगामी हालात में तैयार रहने की हिदायत दी गई। ये भी कहा गया है कि अवाम को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं दी जानी चाहिए। रियासत तेलंगाना में जारी बारिश की वजह से कई अजला में नदियां लबरेज हो गई हैं। रंगारेड्डी, मूसा नदी का पानी भी सड़क से बहता देखा गया। रास्ता अमलन बंद हो गया। आवाम को रास्ता अबूर करने के लिए मुश्किलात पेश आ रही हैं। दूसरी तरफ वकाराबाद ज़िले के मंडल से गुजरने वाली नदी भी लबरेज हो गई है। नदी का पानी भी सड़क पर बह रहा है। इंतज़ामिया को नदियों के लबरेज होने की वजह से चौकस देखा गया।
تلنگانہ کے بھوپالاپلی ضلع میں ریتی کی نکاسی کے لیے گئے ہوئے ٹریکٹر پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے پھنس گئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اچانک ندی کا پانی بڑھ گیا، ٹریکٹر پانی میں پھنس گیا۔ ٹریکٹر پر موجود افراد کو بچا لیا گیا، نشیبی علاقوں کے عوام کو چوکس بھی کر دیا گیا ہے۔ حیدرآباد کے موسارام باغ میں بتایا جا رہا ہے کہ حیدرآباد کے موسارام باغ پل کو بند کر دیا گیا۔ عثمان ساگر اور حمایت ساگر سے مسلسل پانی کے اخراج کی وجہ سے پل سے پانی بہ رہا ہے، پل کے اوپر سے بہ رہا ہے، جس کی وجہ سے پل کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ ٹریفک کا رخ گول ناکا کی طرف کر دیا گیا ہے۔ ترمل گیری کے ایک ہاسپٹل کی طرف سے پولیس ملازمین اور ان کے افراد خاندان کے لیے مفت ہیلتھ کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے۔ ڈی سی پی راہل ہیگڑے نے ہاسپٹل انتظامیہ کی ستائش کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس ملازمین، بالخصوص ٹریفک پولیس کے ملازمین، سڑکوں پر خدمات انجام دیتے ہیں، گرد و غبار کی ساتھ ان کا سامنا رہتا ہے اور انہیں اپنے معائنے کرانا چاہیے۔ آلودگی بھی ایک خطرہ ہے۔ پولیس ملازمین کے لیے اس طرح کے ہیلتھ کیمپ ضروری ہیں اور انہیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ میڈچل ضلع کے جڈی میٹلا میں مقامی عوام کی جانب سے 102 سی سی کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ بالانگر ڈی سی پی نے عوام کے اس اقدام کی ستائش کی ہے۔ ڈی سی سریش کمار نے بتایا ہے کہ رضاکارانہ طور پر عوام کا سی سی ٹی وی کیمروں کے لیے آگے آنا خوش آئند ہے۔ تلنگانہ کے وزیر سیتا اکا نے کہا ہے کہ کے ٹی آر کو ایم ایل ایز کے انحراف کے معاملے میں بات کرنے کا کوئی اخلاقی حق نہیں ہے۔ سیتا اکا نے کہا کہ 2014 میں بی آر ایس پارٹی نے انحراف کے کلچر کا آغاز کیا تھا۔ تلگو دیشم اور کانگریس کے ایم ایل ایز کو تلنگانہ کی بی آر ایس حکومت کی تشکیل کے فوری بعد تلگو دیشم اور کانگریس کے ارکان کو بی آر ایس پارٹی میں شامل کیا گیا۔ انحراف کرنے والے کانگریس اور تلگو دیشم کے ارکان اسمبلی کو وزیر بھی بنایا گیا۔ 2018 میں بھی بی آر ایس پارٹی نے کانگریس کے 13 ارکان اسمبلی کو اپنی پارٹی میں شامل کیا۔ تلگو دیشم سے آئے پی سرینیواس یادو اور کانگریس کی سبیتا اندرا ریڈی کو بی آر ایس حکومت میں وزیر بنایا گیا، اور آج کے ٹی آر انحراف کو لے کر واویلا مچا رہے ہیں۔ پہلے انہیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے گوداوری پشکرم کے انتظامات کے سلسلے میں کئی اہم تجاویز پیش کی ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے اس سلسلے میں اہم اجلاس طلب کیا۔ اجلاس میں ریاستی وزیر کنڈا سریکھا کے علاوہ مختلف محکمہ جات کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ نے تجویز پیش کی کہ مندروں کے پاس گھاٹوں کی ترقی کو ترجیح دی جائے، مستقل گھاٹوں کی تعمیر شروع کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ نے عہدیداروں کو باسرا، کالیشورم، دھرما پوری، بھدراچلم اور دیگر مشہور منادر کے دورے کی ہدایت دی ہے۔ بالانگر ڈی سی پی سریش کمار نے کوکٹ پلی میں ہوئے رینو اگروال کے سنسنی خیز قتل واقعے کی تحقیقات کے سلسلے میں بتایا کہ اس کو 1 یا 2 دن میں حل کر لیا جائے گا۔ ڈی سی پی سریش کمار کا کہنا تھا کہ ہمیں شبہ ہے کہ روشن اور ہرشا نامی نوجوانوں نے یہ قتل کیا۔ تمام زاویوں سے تحقیقات جاری ہے، فی الحال زیادہ تفصیلات نہیں بتائی جا سکتی ہیں۔ واضح ہے کہ سوان اپارٹمنٹ کی 13ویں منزل میں مقیم رینو اگروال کو ہاتھ پیر باندھ کر قتل کر دیا گیا تھا۔ قاتلوں نے جو ٹو ویلر استعمال کی تھی وہ اب پولیس کی تحویل میں ہے۔
تلنگانہ کے وزیر پونم پربھاکر نے کہا ہے کہ ریاست کی عوامی حکومت ہر حلقے میں 3,500 اندرما مکانات کو منظوری دے چکی ہے۔ پونم پربھاکر نے بتایا کہ پہلے مرحلے کے تحت منظورہ اندرما مکانات کے کام تیزی سے جاری ہے۔ کئی مقامات پر مکانات مکمل بھی ہو چکے ہیں اور لوگ منتقل بھی ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی اسکیموں سے عوام کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ عادل آباد ضلع میں کلکٹریٹ دفتر کی پرانی عمارت منہدم ہو گئی۔ یہ عمارت 1941 میں تعمیر کی گئی تھی اور اب بھی اس میں دفتری کام جاری تھا۔ چھت کو منہدم ہوتا دیکھ کر ملازمین وہاں سے اپنی جان بچا کر باہر نکل آئے۔ ملبے کو ہٹانے کا کام جاری ہے۔ کئی فائلیں ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی اطلاعات ہے کہ عمارت کے منہدم ہونے کے بعد ملازمین دفتر میں نہیں ہیں۔ ڈسٹرکٹ کلکٹر راج شری شاہ نے تعطیل کا اعلان کیا۔ مین گیٹ کو بند کر دیا گیا۔ پوری دفتر کی عمارت مخدوش بتائی جا رہی ہے۔ غزہ میں ایک بار پھر یہودی فوج کے بدترین حملے ہوئے ہیں۔ آج صبح سے غزہ سٹی کے شیخ ردوان اور العتام علاقوں میں یہودی فوج نے معصوم بچوں کے بشمول کئی افراد کو شہید کیا ہے۔ افراد خاندان سے میتوں کے پاس روتے ہوئے دیکھا گیا۔ 24 گھنٹوں میں یہودی فوج کے حملوں میں 70 سے زائد معصوم اور بے قصور لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ دوسری طرف مغربی کنارے کے تل کریم علاقے میں 10 گھنٹوں کے دوران کئی فلسطینیوں کو اسرائیلی فوج نے یرغمال بنا لیا ہے۔ گھروں میں داخل ہو کر ان افراد کو پکڑا گیا ہے۔ ان کے ہاتھ بھی باندھ دیے گئے ہیں۔ مغربی کنارے کے دیگر علاقوں میں فلسطینیوں کے اغوا کی اطلاعات ہیں۔ یمن میں آج جمعہ کی نماز کے بعد غزہ پر مسلسل اسرائیل کی جارحیت اور دوحہ میں ہوئے حملے کو لے کر زبردست احتجاج کیا گیا۔ یمن کے سعد صوبے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ نماز کے بعد سڑکوں پر دیکھے گئے۔ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف خوب نعرے بازی ہوئی۔ قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کہا کہ اسرائیل نے ہمارے ملک کی حدود پر حملہ کر کے سفارتکاری کی توہین کی ہے۔ اسرائیلی حملے میں جانی اور مالی نقصان ہوا ہے جس کی مذمت کرتے ہیں۔ سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب میں محمد بن عبد الرحمن کا کہنا تھا قطر کا ثالثی کردار عالمی سطح پر سراہا گیا اور حملہ امن کوششوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل حماس رہنماؤں پر حملہ کر کے غزہ میں جنگ ختم کرنے کی کوششوں کو ناکام بنانا چاہتا ہے۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں حماس قیادت پر اسرائیلی حملے پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل نے اسرائیل کا نام لیے بغیر حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ امریکہ سمیت اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے 15 رکن ممالک نے مذمتی بیان جاری کیا ہے۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا مذمتی بیان برطانیہ اور فرانس نے تیار کیا جس میں قطر کی خود مختاری علاقائی سالمیت کی حمایت کی گئی ہے۔ دوحہ میں اسرائیل نے 9 ستمبر کو حماس کے جن رہنماؤں کو نشانہ بنایا تھا اور وہ اس حملے کے بعد پہلی مرتبہ سامنے آ گئے۔ سامنے آنے والی تصاویر میں حماس کے کچھ رہنماؤں کو حملے کے متاثرین کی نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ ان تصاویر میں حماس کے رہنما اسامہ بن حمدان، تحریک کے سیاسی دفتر کے رکن عزت الرشق اور حسام بدران کو قطری دارالحکومت میں حملے کے بعد دکھایا گیا۔ حماس نے آج خلیل الحیہ کے بیٹے ان کے دفتر کے ڈائریکٹر اور 3 ساتھیوں کے حملے میں قتل کی تصدیق کی ہے۔ حماس کے رہنما فوزی برہوم نے ایک تقریر میں کہا ہے کہ خلیل الحیہ کی اہلیہ اور ان کے بیٹے کی اہلیہ بھی قطر میں ہونے والے اسرائیلی حملے میں زخمی ہوئے ہیں۔ اسی دوران کچھ مناظر میں حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ خلیل الحیہ کی اہلیہ کو اپنے بیٹے حمام الحیہ کو وداع کہتے دکھایا گیا ہے جو دوحہ میں اسرائیلی فضائی حملوں میں شہید ہو گیا تھا۔ حماس نے سرکاری طور پر اعلان کیا ہے کہ قطر میں اس کی قیادت کو نشانہ بنانے والی کارروائیاں ناکام ہو گئی ہیں۔ حملے میں 6 افراد جاں بحق شہید ہوئے ہیں جن میں حماس کے رہنما خلیل الحیہ کا بیٹا بھی شامل ہے۔ امریکی تحقیقاتی ایجنسی فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن FBI نے امریکی قدامت پسند تجزیہ کار چارلی کرک کے قتل کی تحقیقات میں ایک مشتبہ شخص کی تصاویر جاری کی ہیں۔
تاہم پولیس نے تصویر میں موجود شخص کو مشتبہ قاتل قرار نہیں دیا ہے۔ ایف بی آئی نے سوشل میڈیا پر مشتبہ شخص کی تصاویر جاری کرتے ہوئے عوام سے اس کی شناخت سے متعلق معلومات فراہم کرنے کی درخواست کی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھی اور اسرائیلی نواز چارلی کرک پر گزشتہ روز ریاست یوٹا کے یونیورسٹی میں خطاب کے دوران فائرنگ کی گئی تھی۔ آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک مرتبہ پھر نظر ڈالیں گے۔ وزیر اعظم کا ہفتے کو مجوزہ منی پور دورہ، غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات۔ وزیر اعظم کا منی پور دورہ خوش آئند، دیر سے آئے، اس وقت ملک میں ووٹ چوری کا مسئلہ اہمیت کا حامل، راہل گاندھی کا رد عمل۔ دلی ہائی کورٹ کے بعد ممبئی ہائی کورٹ میں بھی بم رکھے جانے کا ای میل موصول، دونوں ہائی کورٹس میں افراتفری، عمارتوں کو خالی کرایا گیا۔ سی پی رادھا کرشنن نے نائب صدر جمہوریہ کی حیثیت سے لیا حلف، تقریب میں سابق صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکر بھی نظر آئے۔ امریکہ کے شہر ڈالاس میں ہندوستانی شہری کا بے رحمانہ قتل، سر تن سے جدا کر دیا گیا، کیوبا کے شہری کی غیر انسانی حرکت۔ نیپال میں حالات معمول پر آ رہے ہیں، عبوری حکومت کے قیام کے لیے سرگرمیاں تیز، آرمی چیف کی صدر سے ملاقات۔ تلنگانہ کے بیشتر اضلاع میں شدید بارش، شہاد نگر کے مکانات میں پانی داخل، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے تمام محکمہ جات کو چوکس رہنے کی دی ہدایت۔ ریاست تلنگانہ کی ندیاں، تالاب لبریز، ذخائر آب سے پانی کا اخراج، موسارام باغ پل کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ غزہ میں یہودی فوج کے تازہ حملے، مزید فلسطینیوں کی شہادت، مغربی کنارے میں فلسطینی نوجوانوں کو بنایا گیا یرغمال۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل نے قطر پر اسرائیلی حملے کی مذمت، اسرائیل نے سفارتکاری کی توہین کی، امن کو نقصان پہنچانے کی کوشش، قطر کے وزیر اعظم کا خطاب۔ نیوز ایٹ 4 میں بس اتنا ہی۔ اعظم علی خان، یوسف زئی کو دیں اجازت، خدا حافظ۔